السلام علیکم۔ آج ایک خاتون کی مجلس ہے۔ میں پروردگار سے یہ دعا گو ہوں کہ ان کی بیٹیوں کو، ان کے بیٹوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور مرحومہ شاہدہ بیگم بنت اشفاق حسین رضوی کو جوار معصوم میں جگہ عنایت فرمائے۔ میں چار مصرے حاضر کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں۔ جو میں نے محسوس کیا میں نے لفظوں میں ڈھال دیا ہے، سماعت فرمائیں۔ دعائیں کرتی تھیں افہام وہ سبھی کے لیے، دعائیں کرتی تھیں افہام وہ سبھی کے لیے، ہمیشہ روتی تھیں اصغر کی تشنگی کے لیے، ہمیشہ روتی تھیں۔ کہاں ہے شاہدہ بیگم تو یہ ملک بولے، کہاں ہے شاہدہ بیگم تو یہ ملک بولے، گئی ہے خلد میں زہرا کی نوکری کے لیے، گئی ہے خلد میں زہرا کی نوکری کے لیے، گئی ہے۔ میں چونکہ یہ خاتون کی مجلس ہے، میں یہاں سے شہزادی کونین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ مطلع حاضر خدمت ہے کہ جنت کا شہزادہ پسر فاطمہ کا ہے، جنت کا شہزادہ پسر فاطمہ کا ہے، کہتے ہیں خلد جس کو وہ گھر فاطمہ کا ہے، کہتے ہیں خلد جس کو وہ گھر فاطمہ کا ہے۔ شعر حاضر کرتا ہوں کہ باغ فدق کو لوٹنے والے یہ جان لے، باغ فدق کو لوٹنے والے یہ جان لے، پردے میں اب بھی نور نظر فاطمہ کا ہے، پردے میں اب بھی نور نظر فاطمہ کا ہے۔ دنیا میں جو حجاب کا رائج ہے سلسلہ، دنیا میں جو حجاب کا رائج ہے سلسلہ، اللہ کی قسم یہ اثر فاطمہ کا ہے، اللہ کی قسم یہ اثر فاطمہ کا ہے۔ دربار میں یزید کو گونگا بنا دیا، دربار میں یزید کو گونگا بنا دیا، زینب کی گو
گفتگو میں اثر فاطمہ کا ہے، زینب کی گفتگو میں اثر فاطمہ کا ہے۔ اور شہزادے کونین کی عمر 18 سال تھی۔ ملاحظہ فرمائیں، لاکھوں برس میں لکھ نہیں سکتا اسے کوئی، لاکھوں برس میں لکھ نہیں سکتا اسے کوئی، 18 سال کا جو سفر فاطمہ کا ہے، 18 سال کا جو سفر فاطمہ کا ہے ان کی جان نماز دلیل وجود حق، ہے ان کی جان نماز دلیل وجود حق، ہاتھوں میں چھال سجدے میں سر فاطمہ کا ہے، ہاتھوں میں چھال سجدے میں سر فاطمہ کا ہے۔ افہام کیوں نہ لفظوں کے موتی چمک اٹھے، افہام کیوں نہ لفظوں کے موتی چمک اٹھے، ممدوح میرا نور نظر فاطمہ کا ہے، ممدوح میرا نور نظر فاطمہ کا ہے، ممدوح میرا نور نظر فاطمہ کا ہے۔ میں اب بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت دینا چاہتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید رضا امام زرغام صاحب قبلہ کو کہ وہ آئیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، شفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الأنجبين الأطهرين الأشجعين الأفضلين الأكرمين المعصومين المظلومين، سيما على الإمام الحمام القمقام الزرغام القوام السوام، غالب کل غالب مطلوب کل طالب، امام المشارق والمغارب، علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد۔ فاتح خیبر و خندق، قاتل مرحب و انتر، والد شبیر و شبر،
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر. صلوات پڑھتے محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر شاہدہ بیگم بنت اشفاق حسین صاحب کو ایصال فرما دیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اللہم صل علی ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اور اس مجلس کے لیے میں نے سورہ کوثر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. قرآن مجید کا بڑا ہی مشہور اور معروف سورہ اور سب سے چھوٹا سورہ، سب سے مختصر سورہ سورہ کوثر ہے. بسم اللہ کو چھوڑ کر جس میں 3 آیتیں موجود ہیں. ظاہر سی بات ہے مجلس ایصال ثواب ہے، لہٰذا 2-3 جملے مقدمتاً میں موت کے حوالے سے ضرور کہوں گا اور پھر انشاءاللہ اس آیت پر مختصر سا بیان اور ختم دعا. موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کرنا ناممکن ہے. دنیا میں کسی بھی ملت اور مذہب کا ماننے والا ہو لیکن وہ موت کا انکار نہیں کر سکتا. موت ایک ایسی حقیقت کا نام ہے. ظاہر سی بات ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جب تک دنیا میں ہے تب تک مجبور ہے، تب تک پریشان حال ہے، تب تک بیمار ہے، تب تک اس کو مدد کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جب انسان دنیا سے چلا گیا تو اب ہمارے فرائض میں سے اب کچھ باقی نہ رہا. اب ہم آزاد ہو گئے، جانے والا چلا گیا، جانے والا رخصت ہو گیا. لیکن اگر انسان دین کو سمجھتا ہو، شریعت کو سمجھتا ہو، اس نے قرآن پڑھا ہو، اس نے معصومین کے فرامین کو پڑھا ہو تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ جس طریقے سے انسان کا رشتہ زندگی میں اس انسان کے ساتھ تھا جو اس کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، وہی رشتہ مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے. سبحان اللہ. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بھائی ہم یہ سمجھتے ہیں جانے والا چلا گیا، جلدی سے تدفین ہو گئی، مجلس سوم ہو گئی، 10واں 20واں 30واں اور 40واں چھماہی اور برسی، اس کی بات بھول گئے. اب یاد نہیں ہے کہ وہ مرحوم کون تھا. ہماری ماں تھی، ہمارا باپ تھا، ہمارا بھائی تھا، ہماری بہن تھی، ہماری زوجہ تھی، ہمارا بیٹا تھا. اب یاد نہیں رہتا ہے. کیا 1 سال کے لیے صرف اس موت کے رشتے کو اپنے ساتھ لگا کر رکھا گیا ہے؟ عرض کروں، جب کوئی شخص میت کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو خدا کو حاضر و ناظر جان کر وہ میت پر یہ گواہی دیتا ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات. ان جملوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ان جملوں میں کیا کہا گیا ہے؟ ان جملوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ پروردگار عالم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، پروردگار مومنین کو بھی معاف کر دے اور مومنات کو بھی معاف کر دے، مسلم مردوں کو بھی معاف کر دے، مسلم عورتوں کو بھی معاف کر دے، جو زندہ ہیں انہیں بھی معاف کر دے اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں بھی معاف کر دے. الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات. اور یہ پروردگار عالم
ہمارا اور اس کا رشتہ اب ہمیشہ قائم رہے گا. یعنی میت پر کھڑے ہو کر یا 40 لوگ، کم سے کم 40 لوگ یا ایک ہی شخص میت پر کھڑا ہو کر یہ گواہی دے رہا ہے کہ مالک میں نے اس کا رشتہ توڑا نہیں ہے، یہ ضرور مر گیا ہے لیکن میں نے اپنا رشتہ اس سے توڑا نہیں ہے، بلکہ اب خیرات اور نیکیوں کے ساتھ اس کا میرا رشتہ رہے گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان دنیا سے چلا گیا تو سارے رشتے ختم ہو گئے، نہیں، مرنے کے بعد بھی رشتہ باقی رہتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی صلی علی علی محمد. محمد و آل محمد. یعنی انسان میت پر جنازے کی نماز پڑھ کر یہ گواہی دیتا ہے اللہ کے سامنے کہ پروردگار تو گواہ رہنا کہ ہمارا اور ان کا رشتہ اب ہمیشہ ہمیشہ جڑا رہے گا. لہٰذا اب یہ مت سمجھیے کہ ایک ایصال ثواب کرا دیا، سوم کی مجلس کرا دی، 40واں کرا دیا، برسی کرا دی، سب معاملہ ختم ہو گیا. نہیں، بلکہ آپ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ آپ کا رشتہ ہمیشہ اس میت سے جڑا رہے گا. غور فرمایا آپ نے. لہٰذا موت کے سلسلے میں اور ایک جملہ اور عرض کروں گا. کچھ لوگ موت سے بڑے خوفزدہ رہتے ہیں، ڈرتے ہیں. ڈر کس بات کا ہے؟ موت تو حقیقی ہے، آنی ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی مثال دے کر اس بات کو واضح کر کے پھر آیت کی طرف چلا جاؤں. اسکول کھلا ہوا ہے، اس میں بچے جا رہے ہیں. ایک وہ بچہ ہے، توجہ، ایک وہ بچہ ہے جو محنت سے پڑھ رہا ہے اور ایک وہ بچہ ہے جو محنت نہیں کر رہا ہے. دو طرح کے بچے سامنے ہیں. جو محنت کر رہا ہے اسے کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہے، نہ امتحان کا خوف ہے، نہ سوال پوچھنے کا خوف ہے. کیوں؟ چونکہ اس کی تیاری پوری ہے. اور جو بچہ خوف زدہ ہو رہا ہے، اس کا مطلب اس نے اپنا ورک پورا نہیں کیا ہے، اس کی تیاری پوری نہیں ہے، اس کا کام مکمل نہیں ہے، وہ اپنے ٹیچر سے ڈر رہا ہے. تو انسان کے دل میں ڈر تب پیدا ہوتا ہے جب انسان آخرت کے لیے اعمال اکٹھا کر کے نہ رکھے ہو. اسی لیے تو ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کے لیے اپنے اعمال کو اکٹھا کر کے رکھو تاکہ موت کسی وقت بھی آ جائے تو تمہیں کوئی پشیمانی نہ ہو. ایک صلوات پڑھ دیں اور محمد والے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہٰذا یہ 2-3 باتیں مقدماتی تھیں، میں نے عرض کر دی. اب آئیے عرض کروں آپ کی خدمت میں. انا اعطیناک الکوثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر، اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. فصل لربک وانحر، آپ اپنے پروردگار کی عبادت کیجئے اور قربانیاں پیش کیجئے. انا شانئک هو الابتر، بے شک آپ کے دشمن لاولد رہیں گے، دم بریدہ رہیں گے، مقطوع نسل رہیں گے. غور فرمایا آپ نے. یعنی خداوند عالم اپنے حبیب سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. فصل لربک وانحر، اس کا مطلب جب کوئی نعمت ملے تو انسان کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، سبحان اللہ، قربانی پیش کرنی چاہیے. بے شک. ہم نعمتیں ملتی ہیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں اور اللہ کو اپنے بھول جاتے ہیں. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے حبیب میں نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، ایسی نسل عطا کیا ہے جو کبھی جس کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے ہی نہیں. تو میرے حبیب جب میں نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، فصل لربک وانحر، آپ اپنے پروردگار کی عبادت کیجئے، قربانیاں پیش کیجئے. انا شانئک هو الابتر، بے شک آپ کے جو دشمن ہیں، شانئک آپ کے جو دشمن ہیں، هو الابتر وہ سب دم بریدہ رہیں گے، مقطوع نسل رہیں گے. یہ بات کیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، حضرت کو جب کفار قریش دیکھتے تھے، مکے کے کافر دیکھتے تھے تو کہتے تھے دیکھو وہ ابتر آ رہا ہے، دیکھو وہ ابتر آ رہا ہے. یعنی وہ پیغمبر سے کہتے تھے کہ یہ ابتر آ رہا ہے، پیغمبر کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے تھے یہ ابتر آ رہا ہے. کیوں؟ چونکہ کہتے تھے پیغمبر کے کوئی اولاد نہیں ہے. خداوند عالم نے آواز دی میرے حبیب پشیمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے سامنے شرمندگی کا احساس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ندامت کے آنسو برسانے کی ضرورت نہیں ہے. انا اعطیناک الکوثر،
ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے، ایسی نسل عطا کی ہے جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ ہم دنیا کے لیے وہ قانون بدل دیں گے۔ دنیا کا قانون وہ ہوگا، توجہ، دنیا کا قانون وہ ہوگا کہ جہاں پر بیٹوں سے نسل چلے گی، مگر یاد رکھیے گا اے میرے حبیب، آپ کے یہاں قانون وہ ہوگا کہ جو بیٹی سے نسل چلے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور لوگوں کے جب گھر پہ بیٹا پیدا ہوگا تو وہ بیٹے سے نسل چلے گی، لیکن میرے حبیب آپ کے ہاں بیٹی سے نسل چلے گی۔ کیوں؟ چونکہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کا میں نے ترجمہ کیا ہے کبھی ختم نہ ہونے والا سلسلہ۔ کوثر کا معنی ہوتا ہے کبھی ختم نہ ہونے والا سلسلہ، یعنی کون سا سلسلہ جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے؟ غور فرمایا کبھی آپ نے؟ ہاں، یہ سلسلہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے۔ شہزادی کونین کی نسل سے امام حسن، امام حسین علیہ السلام، شہزادی امام حسین سے امام زین العابدین، امام زین العابدین سے امام محمد باقر، امام محمد باقر سے امام جعفر صادق، امام جعفر صادق سے امام موسیٰ کاظم، امام موسیٰ کاظم سے امام علی رضا، امام علی رضا سے امام محمد تقی، امام محمد تقی سے امام علی نقی، امام علی نقی سے امام حسن عسکری، امام حسن عسکری سے آخری امام حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آخری امام تک آج بھی ایک امام پردہ غیب میں ہے، یہی ہے سورہ کوثر کی تفسیر۔ سورہ کوثر کی تفسیر یہی ہے۔ لہذا اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، اور یاد رکھیے جب کفار اپنا قصیدہ لا کر خانہ کعبہ میں لگاتے تھے، بڑے بڑے فصیح و بلیغ خطبے اور اشعار لا کر خانہ کعبہ میں لگایا کرتے تھے، اس وقت معجزے کے طور پر یہی 3 آیتیں خانہ کعبہ میں لٹکائی گئی تھی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ غور فرمایا آپ نے؟ ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور مجلس کو بہت طول دینا بھی مقصود نہیں ہے، لہذا میں ایک ماں کے اوپر جو شہزادی کونین، دنیا میں سب سے اچھی ماں، سب سے اچھی تربیت کرنے والی ماں، جس نے بیٹے بھی دیے تو حسن و حسین جیسے دیے، اس کا ذکر کروں آپ کے سامنے، اس کی تربیت آپ کے سامنے رکھوں۔ اس بی بی نے کیسے تربیت کی، وہ بی بی کیسی تربیت ہم لوگ کو سکھا گئی، اور خدا کی قسم شہزادی کونین نے جو تربیت کا طریقہ بتایا ہمیں سیکھنا چاہیے، ہمیں اپنانا چاہیے۔ شہزادی کونین کی اگر حیات طیبہ دیکھیں گے تو صرف 18 سال کی حیات طیبہ ہے۔ 18 سال کی حیات طیبہ کو اگر لکھا جائے تو لکھنا ممکن نہیں ہے۔ 18 سال کی حیات طیبہ کو اگر سمیٹنا کوئی چاہے تو ممکن ہی نہیں ہے۔ حیات طیبہ کا ہر واقعہ بڑا چھوٹا سا ہے، لیکن اپنے اندر سورج کو سمائے ہوئے ہے۔ سبحان اللہ۔ شہزادی کونین کی حیات طیبہ کا ہر واقعہ بہت چھوٹا سا ہے، بہت چھوٹا سا ہے، لیکن کیا تربیت کرتی خدا کی قسم۔ اب آئیے میں چھوٹے چھوٹے 2 واقعوں کی طرف آپ حضرات کی توجہات کو مبذول کراؤں۔ امام حسن امام حسین علیہ السلام تختی لکھ کر لائے ماں کے پاس، 2 بچے تختی لکھ کر کے ماں کے پاس لائے۔ ماں سے پوچھتے اماں بتائیے میری تختی اچھی ہے یا میری؟ دیکھیے کس طریقے سے شہزادی نے تربیت کی ہے، اس تربیت کو سیکھنا چاہیے، اس تربیت کو ہمیں سیکھ کر اپنے گھر میں اپلائی کرنا چاہیے۔ 2 بیٹے آئے، شہزادی خاتون جنت ہیں، صاحب عصمت بی بی ہیں، معصومہ ہیں، کوئی فیصلہ کریں گی تو خدا نخواستہ غلط نہیں ہو سکتا، جو فیصلہ کریں گی عین حق فیصلہ کریں گی۔ لیکن اگر کہہ دیں کہ حسن تمہاری تختی اچھی ہے تو حسین کا دل دب جائے گا، اگر کہہ دیں حسین تمہاری تختی اچھی ہے تو حسن کا دل دب جائے گا۔ شہزادی کونین نے کہا بیٹو میرے بچوں جاؤ اور اپنے نانا سے پوچھو کہ کس کی تختی اچھی ہے۔ امام حسن امام حسین علیہ السلام تختی لے کر نانا کے پاس پہنچ گئے۔ نانا جان بتائیے میری تختی اچھی ہے
یا بھائی حسین کی تختی اچھی ہے؟ پیغمبر اسلام نے دونوں تختیوں کو ہاتھ میں لیا، ہاتھ میں لے کر دیکھا، تھوڑی دیر خاموش رہے، کہنے لگے بیٹا جاؤ اپنے بابا کے پاس، وہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب دونوں بچے اپنی اپنی تختیاں لے کر اپنے بابا علی مرتضیٰ کے پاس پہنچے۔ بابا جان اماں کے پاس گئے تھے، انہوں نے نانا کے پاس بھیج دیا، نانا کے پاس گئے تھے، انہوں نے آپ کے پاس بھیج دیا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جا کر پوچھ لو، بابا سے جا کر پوچھو کہ کس کی تختی اچھی ہے، لہٰذا ہم آپ کے پاس تختی لے کر کے آئے۔ مولا کائنات کی پوری ایک کتاب ہے قضایائے امیر المومنین کے نام سے، جس میں حضرت علی علیہ السلام نے مسلسل فیصلے کیے ہیں، لیکن دیکھیے یہاں پر تربیت کا کیا انداز ہے۔ مولا خاموش ہو گئے، تختی کو دیکھا، کہا بچوں ایسا کرو اپنی ماں کے پاس جاؤ، وہی بہترین فیصلہ کرنے والی ہے۔ اور فرما رہے ہیں پھر بچے ماں کے پاس آئے، کہنے لگے اماں آپ نے بھیجا نانا کے پاس، نانا نے بھیج دیا بابا کے پاس، اور بابا نے پھر آپ کے پاس بھیج دیا، اب بتا دیجئے کہ کس کی تختی اچھی ہے۔ ابھی بھی سیدہ کائنات خاتون عصمت و طہارت کچھ بولتی نہیں ہیں، خاموش ہیں۔ ایک مرتبہ شہزادی کونین نے، توجہ رہے آپ کی، ایک مرتبہ شہزادی کونین نے گلے میں پہنے ہوئے موتیوں کے ہار کو اتارا، اور اتارنے کے بعد اس کی موتیوں کو زمین پر رول دیا، موتیاں بکھری۔ شہزادی کہنے لگیں اے بیٹا حسن و حسین جاؤ جا کر موتیاں اٹھاؤ، اور دیکھو موتی ایک ایک کر کے اٹھانا، جس کی موتی زیادہ ہوگی اس کی تختی اچھی ہوگی۔ اب فیصلہ موتیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ ایک امام حسن، تاریخ بتاتی ہے، ایک امام حسن نے موتی اٹھائی، ایک امام حسین نے اٹھائی، دو امام حسن نے اٹھائی، دو امام حسین نے اٹھائی، تین امام حسن نے اٹھائی، تین امام حسین، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے تاریخ بتاتی ہے موتی ایک بچی اور لینے والے دو بچے۔ حکم پروردگار ہوا جبریل جا کر ان موتیوں کے دو ٹکڑے کر دو۔ جبریل نے موتیوں کے دو ٹکڑے کیا، آدھا حسن کے ہاتھ میں آیا، آدھا حسین کے ہاتھ میں آیا۔ اب جب لے کر ماں کے پاس آئے اور گنا تو دونوں برابر نکلا۔ ماں نے کہا بیٹا جتنی اچھی تختی تمہاری ہے اتنی اچھی حسین کی ہے، اور جتنی اچھی حسین کی اتنی اچھی تمہاری۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ غور فرمایا آپ نے، یہ ہے تربیت کا طریقہ۔ بچوں کا دل نہ دکھ جائے، اس بات کا خیال رکھیں۔ بچوں میں اگر عدل اور مساوات قائم رکھیں گے، وہ بچے آپس میں کبھی دشمن نہیں بنیں گے۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کے درمیان میں عدل و مساوات نہیں کرتے، ان کے بچے آپس میں بھی دشمن ہو جاتے ہیں، اور ماں باپ کے بھی بڑے ہونے کے بعد دشمن بن جاتے ہیں۔ ہمیشہ عدل و مساوات کو ساتھ میں رکھیے، یہ قانون ذہن میں رہنا چاہیے آپ کے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ غور فرمایا آپ نے، لہذا دامن وقت میں بہت گنجائش نہیں ہے کہ بہت تفصیلی گفتگو کی جائے، مگر ایک چھوٹے سے واقعے کی طرف اور توجہات کو مبذول کرانا چاہوں گا، اور پھر انشاءاللہ میں مصائب کی طرف چلا جاؤں گا۔ لیکن توجہ رہے آپ کی کہ شہزادی نے کس طریقے سے تربیت کی ہے۔ امام حسن مسجد سے تشریف لاتے ہیں، بنت رسول گھر میں تشریف فرما ہے۔ شہزادی پوچھتی بیٹا کہاں گئے تھے؟ کہا ہم اماں مسجد گئے تھے۔ کہا وہاں کیا کر رہے تھے؟ کہا نانا کا خطبہ سن رہے تھے۔ کہا اچھا سناؤ۔ امام حسن نے پورا خطبہ سنا دیا، اور یوں ہی نہیں سنایا، نانا کا ہی لہجہ تھا، نانا کی ہی فصاحت تھی، نانا کی ہی بلاغت تھی۔ پورا خطبہ سنا دیا، اور ادھر امام حسن نے پورا خطبہ سنایا، ادھر صدیقہ کبریٰ کو پورا خطبہ یاد ہو گیا۔ ادھر سنایا ادھر یاد ہو گیا۔ مولائے متقیان امیر المؤمنان علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد تشریف لائے، کہنے لگے بنت رسول تمہیں پتا ہے
आज तुम्हारे बाबा ने क्या खुतबे में कहा। शहजादी कौनैन जल्दी 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 मौलाए मुत्तकियान को खुतबा सुनाने लगी। मौलाना का बिनते रसूल तुम्हें कैसे पता चला कि पैगंबर ने यही खुतबा दिया था। शहजादी ने आवाज दी, अबुल हसन, बेटा हसन गया था मस्जिद, नाना का खुतबा सुनकर आया और आने के बाद उसने बताया कि नाना ने ये खुतबा दिया है। खुदा की कसम मेरे नाना अपने नाना के लहजे में गुफ्तगू कर रहा था, फसाहत और बलागत भी बिल्कुल वैसी ही थी। इतनी बात कही तो एक मरता मौलाए मुत्तकियान फरमाने लगे कि बिनते रसूल, मैं भी चाहता हूँ कि हसन के दहन से खुतबा सुनूं कि रसूल किस तरीके से पढ़ते हैं और हसन किस तरीके से बताते हैं। देखिए तरबियत का क्या तरीका है। यानी शहजादी कौनैन ने तरबियत का इस गोशे को यहाँ पर उजागर कर दिया है, पेश कर दिया है, हमारे सामने रख दिया है कि जब बच्चा कहीं जाए, किसी प्रोग्राम में जाए, मजलिस में जाए, महफिल में जाए, किसी प्रोग्राम में जाए, मजहबी प्रोग्राम में जाए, और जब वापस आए तो उससे यह जरूर पूछो कि बेटा कहाँ गए थे और क्या सुनकर आए हो। शहजादी ने पूछा। अगर बच्चा सही बता दे और अच्छी अच्छी बातें बताए तो उसे कलेजे से लगा लो, और अगर बच्चा आनाकानी करने लगे तो उसे टोक दो। ये शहजादी कौनैन की सीरत में है। इमाम हसन ने सुना दिया खुतबा, शहजादी मुतमईन हो गई। अब मौलाए कायनात कह रहे हैं मुझे भी सुनना है, ये मसला है, मुझे भी सुनना है। कहा ठीक है अबुल हसन, कल पहले से आ जाइएगा और आकर हुजरे में तशरीफ फरमा रहिएगा, हसन आएंगे, खुतबा सुनाएंगे, सुन लीजिएगा। वक्त गुजरा, दूसरा दिन आया, शहजादी कौनैन के सामने इमाम हसन पहुंचे। मौलाए कायनात पहले से आकर हुजरे में तशरीफ फरमा हो गए। जैसे ही इमाम हसन आए, मां ने पूछा बेटा कहां गए थे। कहा मस्जिद गए थे। कहा क्या सुना। कहा नाना का खुतबा सुना। कहा अच्छा नाना का खुतबा सुना। कहा हाँ। नाना क्या फरमा रहे थे। कहा ये अब ये कहना ही चाहते थे कि एक मरतबा जबान लड़खड़ाने लगी। दाहिनी जानिब देखा, बाएं जानिब देखा। कहा अम्मा लगता है बाबा कहीं छुप कर मुझे सुन रहे हैं। और फरमाया आपने, बाबा कहीं छुप कर मुझे सुन रहे हैं, इसीलिए मेरी जबान चल नहीं रही, मैं सुनाना चाह रहा हूं लेकिन सुना नहीं पा रहा हूं। अगर बच्चे ऐसे हो तो इन्हें हसन और हुसैन कहते हैं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। गौर फरमाया आपने। लिहाजा हमेशा शहजादी कौनैन की सीरत को अपनाने की कोशिश कीजिए। बस एक आखिरी बात माँ के हवाले से अर्ज करूंगा और फिर मैं मसाइब की तरफ चला जाऊंगा। आप हदीस हमेशा सुना करते हैं। मेरी एक बहुत ही लंबी चौड़ी रिसर्च है लेकिन मैं मुख्तसर उसको पेश करना चाहता हूं। हदीस सुना होगा आपने, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के पैरों के नीचे है। जन्नत, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, माओं के पैरों के नीचे जन्नत है। इससे आप क्या समझते हैं? इस हदीस से आप क्या समझते हैं? क्या वाकई ये है कि जहां पर इंसान का पैर खत्म होता है वहां पर अल्लाह ने जन्नत रख दी है? जहां इंसान का पैर खत्म होता है वहां चप्पल होती है और उसके नीचे जमीन होती है। और मेरा अपना अकीदा यह है कि अगर जन्नत इतनी ही सस्ती होती तो खुदा हसन और हुसैन को जवानाने जन्नत का सरदार न बनाता। तो अब इस हदीस का मतलब क्या है? मेरी माएं बहनें भी गौर से सुने इस मसले को। जन्नत मां के कदमों के नीचे है, इसका मतलब क्या है? एक छोटी सी मिसाल देता हूं। फर्ज कीजिए कि मोहल्ले पड़ोस में कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई दंगा फसाद हो जाए और कोई मजलूम शख्स मेरे पास आया और आकर कहने लगा मौलाना मैं मजलूम हूं और मुझसे ऐसा ऐसा हुआ है। तो मैं उर्फ आम की जबान में उससे यह कह दूंगा कि भाई परेशान ना हो, मैं एक साहब को जानता हूं जिनके जेब में पुलिस थाना है। इसका मतलब क्या है? आप क्या समझे? ये एक जुमला है, बोलने का एक अंदाज है, एक अंदाजी गुफ्तगू है जिसमें मैंने ये कह दिया कि उनके जेब में पुलिस थाना है।
یعنی یہ حقیقی بات نہیں ہے، یہ مجازی بات ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کا کنٹرول تھانے پر بھی ہے، پولیس پر بھی ہے، دوستی بھی ہے، وہ آپ کو بچا لیں گے وہاں سے. بس میرا مقصد کہنے کا یہ تھا. اگر پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اگر ماں چاہے تو بیٹا جنتی بن سکتا ہے، اگر ماں چاہے تو بیٹی جنتی بن سکتی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ماں خود جنتی بنے، پھر اپنے بچوں کو جنتی بنائے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو غور فرمایا آپ نے، یہ ایک مجازی جملہ ہے. اس کے لیے انشاءاللہ کبھی وقت رہا تو پھر انشاءاللہ گفتگو کروں گا اس موضوع پر، چونکہ ایک بہت تفصیلی موضوع ہے. تو ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. یقیناً گھر سے کوئی چلا جاتا ہے تو اس کی کمی پوری نہیں کی جا سکتی. بیٹیوں کو صدمہ، بیٹوں کو صدمہ، رشتہ داروں کو صدمہ، حد تک کہ پڑوسیوں کو صدمہ. لیکن ہمارے غم کا مداوع موجود ہے. اگر ہمارے سامنے غم سرکار سید الشہداء نہ ہوتا تو ہم کسی غم کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی. ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کروں اور اس سے ربط سے مصائب تک پہنچ جاؤں. اصفہان میں ایک آہنگر، ایک لوہار رہتا تھا. ایران میں اصفہان ایک شہر ہے، وہاں پر ایک لوہار رہتا تھا. اس کا واقعہ ہے کہ دو مومن لوگ تھے جو نماز شب کے پابند تھے. دونوں میں معاہدہ ہوا کہ جو پہلے دنیا سے چلا جائے گا وہ دوسرے کو آ کر کے ان کے حال کو بتائے گا. دونوں بہت ہی مومن تھے، نماز شب کے پابند تھے. جو بھی پہلے چلا جائے گا دنیا سے وہ دوسرے کو آ کر کے قبر کے حالات بتائے گا. ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، اسے اصفہان کے ایک قبرستان میں دفن کر دیا گیا. کافی دن گزر گئے، دوسرا دوست منتظر رہا لیکن کوئی خواب میں اس کا دوست نہیں آیا. وقت گزرتا رہا. ایک شب جمعے کی رات آئی اور اس نے خواب میں دیکھا کہ دوست آیا ہے اور بتا رہا ہے کہ آج ہم آزاد ہو گئے، آج مجھے آزادی مل گئی. تو دوسرا دوست پوچھنے لگا اتنے دن سے کہاں تھے؟ مہینے سے زیادہ ہو گیا، تم آئے نہیں، تم نے کچھ بتایا نہیں. کہا آتا کیسے، پریشان تھا، مبتلا تھا. کہا تو آج آئے کیسے؟ کہا کل رات میں ایک مومنہ کو لا کر میرے قبرستان میں دفن کیا گیا ہے، اور جب سے وہ مومنہ قبرستان میں آئی ہے حسین 3 مرتبہ آ چکے ہیں. حسین 3 مرتبہ آئے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں مومنہ ہر روز تو مجھے سلام کیا کرتی تھی، آج تو مجبور ہو گئی ہے، مگر پریشان نہ ہو، آج حسین تیرے پاس آیا. دوست نے جلدی جلدی کہا اچھا. کہا وہ کون ہے؟ کہا فلاں فلاں آہنگر ہے جو لوہار ہے، لوہے کا کام کرتا ہے. کہا اچھا. کہا ہاں، جا کر اس سے پوچھنا اس کی زوجہ یہاں دفن ہوئی ہے. صبح ہوئی، نماز شب ادا کی، صبح کی نماز پڑھی، دوڑتا ہوا اس آہنگر کر کے گھر پہنچا اور جانے کے بعد کہنے لگا بھائی یہ تو بتاؤ تمہاری زوجہ دنیا سے چلی گئی؟ کہا ہاں چلی گئی. کہا فلاں قبرستان میں دفن کیا ہے؟ کہا ہاں دفن کیا ہے. کہا اچھا اتنا بتا دو تمہاری مومنہ نے کتنی مرتبہ حج کیا ہے؟ کہا بھائی ہم اتنے غریب ہیں کہ حج پر کبھی گئے نہیں، آج تک سوچتے بھی نہیں حج پر جانے کے لیے، چونکہ ہم بہت غریب ہیں، جو کماتے ہیں وہ کھا پی لیتے ہیں. کہا اچھا یہ بتاؤ کتنی مرتبہ حسین کی زیارت کے لیے گئی تمہاری زوجہ؟ کہا آج تک کبھی حسین کی زیارت کے لیے نہیں گئی. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر زیارت کے لیے نہیں گئی تو پھر وہ کرتی کیا تھی؟ کہا نماز و روزے کی پابند تھی، نماز و روزے کی پابند تھی، نہ حج پر گئی ہے، نہ عمرے پر گئی، نہ زیارتوں پر گئی. تو یہ تو بتاؤ کہ آخر اس مومنہ نے کیا ایسا کیا؟ کہا ہوا کیا ہے؟ کہا جب سے وہ مومنہ دفن ہوئی ہے مولا امام حسین 3 مرتبہ قبرستان میں آ چکے ہیں. بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ اس آہنگر کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگا. کہا زیادہ تو کچھ نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہوں جب رات کا سناٹا ہوتا تھا تو میری زوجہ آنگن میں کھڑی ہو جاتی تھی، صحن خانہ میں کھڑی ہو کر کہتی تھی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. مولا سے سلام کرتی تھی، مولا کو سلام کرتی تھی.
थी, रात के सन्नाटे में जब मेरी बीवी सलाम करती थी, और तो मुझे कुछ बहुत याद नहीं है। ए हुसैन, जो सलाम करने वाली मोमिना चली गई तो आप वहां पहुंच गए। ऐ काश मौला आप उस वक्त करबला में आते जब आपकी बेटी सकीना तमाचे खा रही थी। ए बाबा, आप कहाँ है? हुसैन ने कहा था मेरी सकीना रात में नींद ना आए तो बेटी मक्तल में चली आना, मैं वहां तुम्हें मिलूंगा। सकीना रात के सन्नाटे में अपने बाबा को तलाश करती हुई मक्तल तक पहुंची, देखा एक लाशा पड़ा है जिस पर सर नहीं है। सकीना ने आवाज दी, आईना बाबा, आईना बाबा। एक लाशे सर बरीदा से आवाज आई, इलैया इलैया सुकैना, आ मेरी बेटी, तेरा बाबा यहाँ पड़ा है। अरे सकीना आई, बाबा के पास आकर लेट गई। ए बाबा, तुम्हारे बाद कुर्ते के दामन में आग लगाई गई। ए बाबा, तुम्हारे बाद तमाचे मारे गए। ए बाबा, मैं अभी भी बहुत प्यासी हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़िज़ ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा अन तुसल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अन तफ़अल बिमा अंत अहलु व ला तफ़अल बिमा अना अहलु या अरहमर राहिमीन। खुदा तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, अहले बैत अतहार अइम्मे मासूमीन अलैहिस्सलाम का, हमारी इस कलील इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरे महबूब तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, हमारे गुनहगार आंसुओं को रुमाल शहजादी कौनैन में जगह करामत फरमा। मेरे महबूब मरहुमा के दर्जात को आली फरमा, उनके गुनाहान कबीरा व सगीरा को माफ़ फरमा, उनके वालिदैन के गुनाहान कबीरा व सगीरा को माफ़ फरमा। मेरे महबूब मरहुमा के पासमानदगान को सब्र जमील इनायत फरमा। मेरे महबूब तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, अहले बैत अतहार अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम का मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। उलमाए इकराम मराजे तक़लीद का साया हमारे सरों पे बाकी रख। मेरे महबूब तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, अहले बैत अतहार अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम का, हम जब तक जिंदा रहें दर हुसैन से वाबस्ता रहें, मरने के बाद शफाअत इमाम हुसैन नसीब हो। मेरे महबूब तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, अहले बैत अतहार अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम का, हमारे वाली व वारिस हमारे इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हमको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप हज़रात से गुजारिश है, एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहूम शाहिदा बेगम बिनते अशफाक हुसैन साहब को इसाल फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। अस्सलामु अलैकुम।